بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام نماز کورس کا سلسلہ جاری تھا، جس میں ہمارا بیان نماز کے مفسدات چل رہا ہے اور ہم نے تقریباً نماز کے 11 مفسدات پڑھ لیے ہیں اور اب اس سے آگے ہم چلیں گے۔ 12واں مفسد جو ہے نماز کا وہ یہ ہے کہ نماز کس عمل سے فاسد ہو جاتی ہے۔ ان میں ایک عمل یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی درد یا مصیبت کی وجہ سے آہ، اف، تف، اوہ یہ الفاظ ادا کرے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ یہ جنت یا دوزخ کی یاد میں الفاظ استعمال نہ ہوں۔ یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ ہوں تو اس صورت میں نماز فاسد ہوگی۔ لیکن اگر یہ جنت یا دوزخ کی یاد میں یہ الفاظ اس نے استعمال کیے، اس کے منہ سے ادا ہوئے، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آواز سے رویا اور رونے میں الفاظ پیدا ہو گئے تو اب بھی نماز فاسد ہو جائے گی، جبکہ یہ رونا جو ہے درد یا مصیبت کی وجہ سے ہو۔ اس صورت میں اگر الفاظ پیدا ہوں تو نماز فاسد ہوگی۔ اسی طرح ایک صورت نماز کے فاسد ہونے کے الفاظ کے نکلنے پر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر امام کا پڑھنا اسے پسند آ گیا اور اس پڑھنے کی وجہ سے یہ رونے لگا اور پھر اس سے کچھ الفاظ نکلے، مثال کے طور پر اس نے کہا نعم، ہاں یا ارے، زبان سے یہ الفاظ نکلے تو اس میں حرج نہیں ہے، چونکہ یہ جو الفاظ نکلے ہیں یہ نماز کے خشوع کے باعث ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر یہ الفاظ نعم، ہاں وغیرہ کے امام صاحب کی خوش الحانی کے باعث نکلے، امام صاحب کی آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے نکلے، خوش گلوئی کے سبب ان کے یہ الفاظ نکلے، تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کھنکارنے میں جب دو حروف پیدا ہوں، جیسے اوہ، الف ہا، اوہ، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ نہ عذر ہو نہ صحیح غرض۔ لیکن اگر عذر ہے، مجبوری ہے کہ گلا بالکل خراب ہو گیا یا طبیعت کا تقاضا ہے یا کسی اور صحیح غرض کے لیے ہے، مثال کے طور پر آواز اس کو صاف کرنی ہے یا امام سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کو درست توجہ دلانے کے لیے تاکہ امام صاحب اپنی غلطی کو درست کر لیں، اس لیے اس نے اس طرح کہا، آواز نکالی، تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص اس کے آگے سے گزر رہا تھا اور یہ حالت نماز میں ہے، اب اس کو اس بات کی توجہ دلانے کے لیے کہ وہ ایک نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، اس غرض صحیح کی وجہ سے اس نے اوہ وغیرہ جو ہے الفاظ استعمال کیے تاکہ گزرنے والا متوجہ ہو، متنبہ ہو کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اور اس گزرنے سے باز آ جائے، اس غرض صحیح کی وجہ سے یہ الفاظ استعمال کیے، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر غرض صحیح موجود ہے۔ جب غرض صحیح موجود ہو یا عذر ہو تو اس صورت میں الفاظ جب کھنکارنے میں ادا ہوں گے، دو لفظ جب بنیں گے تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی صحیح غرض موجود ہے اور پھر الفاظ پیدا ہو گئے، تو اب اس صورت میں یاد رکھیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز میں قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھنا یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کی صرف مصحف شریف پر قرآن مجید فرقان حمید پر صرف نظر ہو یا محراب وغیرہ میں قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہیں ان پر صرف فقط نظر ہے، مگر پڑھ یہ اپنے حافظے کی بنیاد پر رہا ہے، اپنی یادداشت کی بنیاد پر رہا ہے، اس صورت میں فقط نظر ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یعنی نماز اس صورت میں فاسد ہوگی جب دیکھ بھی رہا ہو اور دیکھنے پر پڑھ رہا ہو، اپنے حافظے
حافظے کی بنیاد پر نہیں پڑھ رہا تو اس صورت میں نماز فاسد ہوگی۔ لیکن فقط صرف نظر کی ہے اس طرف جدھر آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے یا قرآن کریم فرقان حمید کی طرف نظر کی ہوئی ہے اور جبکہ صفحہ کھلا ہوا ہو اور آیات کی طرف نگاہ جا رہی ہو، تو اس صورت میں فقط دیکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اور پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ جب اس کی میموری میں، اس کے حافظے میں قرآن نہ ہو بلکہ قرآن وہ دیکھ کر ہی پڑھ رہا ہو۔ تو یہ صورت یاد رکھیے گا، یعنی فرق صرف معمولی سا یہ ہے کہ جب قرآن کریم فرقان حمید اپنی میموری کے مطابق، اپنے حافظے کے مطابق پڑھ رہا ہے اور صرف نظر قرآن کی آیات پر ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے، اس پر نظر بھی ہے آیات پر، اور پڑھ بھی اسی سے رہا ہے، اپنے حافظے کی بنیاد پہ نہیں پڑھ رہا، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز میں عمل کثیر کرنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ وہ عمل کثیر نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ عمل قلیل جو ہے وہ نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ عمل قصیر اور عمل قلیل کی تعریف یہ ہے کہ عمل قصیر وہ عمل ہے کہ سامنے سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، ابھی نماز کی تیاری کر رہا ہے یا ابھی نماز کی ابتدا کرے گا، یہ ابھی فی الوقت نماز میں نہیں ہے۔ جب سامنے والے کو یہ دیکھ کر لگے تو اس صورت میں یہ عمل قصیر ہوتا ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ عمل قصیر جب پایا جائے تو وہ نہ ہی نماز کے اعمال سے ہو اور نہ ہی اصلاح نماز سے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قومے میں کھڑا ہوا ہے تو قومے میں کھڑا ہوا انسان اور بغیر نماز کے ایک شخص اگر کھڑا ہو تو ان دونوں میں بظاہر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ جو قومے میں کھڑا ہے یہ اعمال نماز کے سبب سے قومے میں کھڑا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کر، اور جو خارج نماز ہے وہ ایک اپنے عمل کے طور پر اس طور پر کھڑا ہوا ہے۔ تو اس سبب سے ہم یہ دیکھنے والا اگر یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس صورت میں ہم یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ یہ نماز میں عمل قصیر پایا گیا، اس لیے کہ یہ عمل تو خود اعمال نماز میں سے ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یعنی عمل قصیر سے تب نماز فاسد ہوگی جب وہ اعمال نماز سے نہ ہو یا نماز کی اصلاح کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ اس صورت میں اگر عمل قلیل پایا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح عمل قلیل کی تعریف یہ ہے کہ ایسا عمل کہ سامنے والے کو دیکھ کر یہ لگے کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں، وہ تذبذب کا شکار ہو جائے، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز میں ستر کھولنے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی، جب کہ اس نے اپنے ستر کو جان بوجھ کر کھولا ہو تو نماز فاسد ہوگی، اور اگر ستر کھل گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک وقت گزر گیا تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایسی نجاست لگی ہوئی ہے جو نماز کے لیے مانع ہے، اور نجاست کے بیان میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کتنی نجاست لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی، کتنی لگی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں اتنی نجاست لگی ہو جتنی لگنے سے نماز نہیں ہوتی، اگر اس صورت میں پورا ایک رکن گزار دیا تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اتنی نجاست لگی ہوئی ہے کہ جس کے ہونے سے نماز نہیں ہوتی، اس حالت میں نجاست لگے ہوئے پورا ایک رکن آپ نے ادا کر لیا نماز کا تو نماز نہیں ہوگی۔ آسان سادہ لفظوں میں اس کا یہ معنی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ نماز کے اندر کھانا پینا یہ مطلقاً جو ہے یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، چاہے یہ کھانا اپنے عمل سے، اپنے ارادے سے جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے کھایا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تمام صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ صرف یہ یاد رکھیں کہ اگر تل بغیر چبائے کھا لیا یا کوئی قطرہ پانی کا
اس کے منہ میں گرا، پانی کا ہو یا پسینے کا، اور اس کے منہ میں گرا اور اس نے اس کو نگل لیا قطرے کو، تو اس صورت میں بھی نماز جاتی رہی۔ لیکن یہ صورت یاد رکھیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ پہلے سے کوئی چیز منہ میں نہ ہو بلکہ باہر سے اس نے کھایا ہو، لیکن اگر پہلے سے ہی دانت وغیرہ میں کسی جگہ میں منہ میں کوئی چیز موجود ہو حالت نماز میں، پھر اگر وہ اس کو اندر نگلتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ چیز چنے کی مقدار سے کم ہے تو نماز فاسد نہیں ہوئی، اور اگر چنے کے برابر ہے تو اب نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی جب دانتوں کے اندر کھانے میں کوئی چیز رہ گئی اور اسی حالت میں نماز شروع کی، اور اب اگر وہ اس کو نگلتا ہے، اس کو نیچے اندر اتارتا ہے، تو اس صورت میں نماز تب فاسد ہوگی جب اس کی مقدار چنے کے برابر ہو۔ جب وہ چنے کے برابر ہوگا تو نماز فاسد ہوگی، اگر چنے سے کم ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن باہر سے چاہے کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی، یعنی تل کے برابر بھی اگر کوئی چیز وہ باہر سے منہ کے اندر رکھے گا کھانے کے لیے، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس میں مقدار کا اعتبار نہیں ہوگا، چونکہ یہ پہلے سے منہ کے اندر نہیں ہے، یہ باہر سے اس نے کھانے کے لیے منہ میں رکھی ہے، اور نماز میں مطلقاً کھانے پینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس اصول کو یاد رکھیے گا۔ اسی طرح دانتوں سے خون نکلا تو اس میں اگر تھوک جو ہے یہ غالب ہے خون پر، تو اس طرح اس قدر خون نکلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تھوک پر خون غالب آ گیا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، غلبے کی کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے کہ پتہ چل جائے کہ تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے؟ تو اس کی علماء نے علامت یہ لکھی ہے کہ حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو تو اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہی عمل روزے کے توڑنے کے لیے بھی ہے کہ اگر اس کے منہ سے خون نکلا اور تھوک پر خون غالب ہو، اس کی علامت، اس کی نشانی یہ ہے، کس طرح پہچانیں گے کہ اگر اس نے حلق کے نیچے سے اتارا اور اس کو حلق میں خون کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ محسوس ہوا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم نماز میں بھی ہے۔ لیکن علاوہ نماز میں وضو ٹوٹنے کی جو اس سے صورت بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر رنگت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی اگر تھوک پر خون غالب ہے تو وضو ٹوٹے گا، اور اس کی صورت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ تھوک نکالے، باہر نکالے، اور اس صورت میں دیکھے کہ تھوک جو ہے سرخی مائل ہے یا سفیدی مائل ہے۔ اگر تھوک جو ہے سرخ ہو چکا ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہے کہ خون غالب ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ علاوہ نماز کی صورت تھی جس سے وضو ٹوٹنے کا جو ہے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں خون نکلنے کی صورت میں۔ لیکن نماز ٹوٹنے کا معاملہ یہی ہے کہ جب حلق میں ذائقہ محسوس ہوگا، دانت سے خون نکلا اور حلق میں ذائقہ محسوس ہوا، اس صورت میں معنی یہ ہے کہ خون جو ہے وہ تھوک پر غالب ہے، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پر علم سیکھ کر جس طرح رب العالمین چاہتا ہے اس طرح ہمیں نماز ادا کرنے کی خالق کائنات جل وعلا توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔